بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 رجب المرجب یہ تاریخ بہت فضیلت والی تاریخ ہے، جس میں چند مناسبتیں ہیں۔ اس میں اعمال کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور اس میں ولادت امام علی علیہ السلام بھی ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ اس جشن میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، جشن میں چراغاں کیے جاتے ہیں، بعض جگہوں پر جلوس بھی نکالا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے کہ آج مولود کعبہ کی ولادت ہے، آج ہمارے پہلے امام کی ولادت ہے۔ اور اس امام کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اس حدیث کو علامہ مجلسی نے کتاب بحر الانوار جلد 38 صفحہ نمبر 28 پر اس کو نقل کیا ہے، اور کتاب الخصال میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا، اور متعدد کتب میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ یہ روایت بہت مشہور و معروف ہے، جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے۔ لیکن ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ علی کہاں ہے اور حق کہاں ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اگر امام علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ پیکر حق ہے، مجسمہ حق و عدالت ہے۔ امام علی علیہ السلام کا راستہ بہت آسان راستہ ہے، عدل کا راستہ تھا، سخاوت کا راستہ، حق بولنے کا راستہ، حق پسند تھے، حق کا ساتھ دینے والے تھے، حق پر چلنے والے تھے، حق بیان کرنے والے تھے۔ اگر کوئی کسی کے حق کو غصب کر رہا ہے تو اس کے خلاف قدم اٹھانے والے تھے۔ یہ امام علی کا راستہ تھا، بہت آسان راستہ ہے۔ ہم صرف جشن مناتے ہیں لیکن سیرت نہیں مانتے۔ جشن تو مناتے ہیں، پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، لیکن سیرت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، راتوں کو مسکینوں کو روٹی تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ سیرت امام علی علیہ السلام ہے۔ اب ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں، اب ہم یہاں پر رک کر اپنے ضمیر سے سوال کریں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہر انسان یہی چلا رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہماری قوم بربادی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے، ہماری قوم میں فتنہ فساد ہو رہا ہے، ہماری قوم میں تعلیم یافتہ افراد نہیں ہیں، ہماری قوم حق پر نہیں چل رہی ہے، ہماری قوم میں حق کو نہیں مانا جا رہا ہے، ہماری قوم حق نہیں بول رہی ہے، ہماری قوم حق کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ کیا یہ سیرت امام علی علیہ السلام ہے؟ کیا امام علی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی قوم میں، قبیلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کتنے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا ہم حق بول رہے ہیں؟ کیا ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا لوگ جو دوسرے کے حق کو غصب کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہیں؟ کیا جو حق پسند نہیں ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں؟ کتنا ہم حق بول رہے ہیں؟ ہم نہ حق بولنے والوں کے ساتھ ہیں، نہ ہم حق پسند ہیں، نہ ہم حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، نہ ہم کسی مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں، نہ کسی ظالم کے خلاف قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو ہم کس کا جشن منا رہے ہیں؟ اصل جشن منانا یہ ہے کہ ہم سیرت پر عمل کریں، یہ جشن ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اصل ہدف اور مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہم امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں۔ اگر ان کی مانتے تو حق بولتے، حق پسند کرتے، حق پر چلتے، حق کا ساتھ دیتے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم میں، ہمارے قبیلے میں ظلم ہو رہا ہے،
حق کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم امام علی علیہ السلام کو مانتے تو ان کی بھی مانتے اور حق کے لیے آواز بلند کرتے۔ ساری دنیا اگر حق کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے تو پھر بھی ہم حق بولنے سے پیچھے نہ ہٹیں، اتنی جرات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تب ہم حق تک پہنچیں گے اور تبھی حق کو پہچانیں گے۔ یہ سیرت امام علی علیہ السلام ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے چاہنے والے ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم مولائی ہیں، مولائی ہونے کا ادعا کرتے ہیں، لیکن حق پسند نہیں ہے، حق گو نہیں ہے، حق پر چلنے والے نہیں ہیں، تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی جب ہم خود حق پر نہیں ہیں اور پسند بھی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم وہاں حق بولتے ہیں جہاں پر ہمارے مفاد میں ہو حق، صرف وہاں حق بولیں گے، اور وہاں پسند کرتے ہیں جہاں پر ہمارے مفاد میں حق ہوگا، وہاں ہم حق بولنا پسند کرتے ہیں۔ آج قوم میں ایک دوسرے پر ظلم کیا جا رہا ہے، حق بولنے والا نہیں ہے۔ معاشرے میں قضاوت ہو رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں حق بولنے والے نہیں ہیں، تو معاشرے میں تباہی ہوگی، بربادی ہی بربادی ہوگی جب تک حق نہیں بولا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، آج کوئی اور ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کل ایسا نہ ہو آپ کی نوبت بھی پہنچ جائے۔ اگر آج آپ نے حق نہیں بولا تو کل کو آپ کے لیے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ نے حق کے لیے آواز بلند نہیں کی تو سمجھ لو کل کو آپ کے لیے بھی کوئی آواز بلند نہیں کرے گا۔ آپ حق کو دیکھ رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، دوسرے لوگ تماشا دیکھیں گے اور آپ پر ظلم ہوتا رہے گا۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، زبان سے حق بولو گے تو پہچانے جاؤ گے کہ آپ حق پر ہیں۔ اللہ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، حق سنو گے تو پہچانے جاؤ گے۔ اللہ نے آپ کو زبان بھی دی ہے، حق بولو، حق پسند کرو اور حق بیان ہونے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ اس آیت کے مصداق بن جائیں جو آیت کریمہ سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 18، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ گونگے، بہرے، اندھے ہیں اور وہ پلٹنے والے نہیں، اپنی ضلالت پر رکے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی ہماری قوم میں افراد پائے جاتے ہیں، اندھے ہیں چونکہ وہ ان کو حق نظر نہیں آتا، بہرے ہیں حق نہیں سنتے ہیں، گونگے ہیں حق نہیں بولتے ہیں۔ کہیں آپ بھی ایسے نہ ہو جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، اگر آپ مولائی کا ادعا کرتے ہیں، جشن امام علی علیہ السلام منا رہے ہیں، جشن معصومین منا رہے ہیں، تو اتنا یاد رکھو، حق چاہے دنیا آپ کے کتنی بھی خلاف ہو جائے، حق سے پیچھے نہ ہٹو۔ جشن امام علی علیہ السلام یہ حق کی فتح کا اعلان ہے، سربلندی یہ حق ہے۔ آپ جشن منا رہے ہیں تو حق کو بھی فالو کرو، حق کی اتباع کرو، حق بیان کرو۔ جشن امام علی علیہ السلام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، حق بولو، چاہے کتنی بھی مشکلات آپ کے سامنے آئے، چاہے کتنے ہی کٹھن راستے آپ کی منزلوں میں آئیں، لیکن حق بولنے سے گریز نہ کریں۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف نعروں میں ہی نہیں بلکہ حق میں بھی آگے رہیں گے، حق بولیں گے، حق بیان کریں گے، حق سنیں گے، یہ عہد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں حق بولنے کی، سمجھنے کی، بیان کرنے کی طاقت عطا فرما، حق سمجھنے کی بصیرت عطا فرما، اور ہماری زندگی کو عدل و انصاف اور حق سے بھر دے۔ ہم اسی پر قائم رہیں، اسی پر بولیں اور اسی کو بیان کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس پیغام کو آگے نشر کریں تاکہ تمام لوگ اس سے آشنا ہو سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ یہ آگے بڑھے اور ہم ایسے ہی پیغام آپ تک پہنچاتے رہیں۔